ہمیں جوائن کیا ہے جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے سر، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ مفتاح صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شامی صاحب۔ حضور آپ تو کہتے تھے کہ ہم بجلی بنائیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، ساری بجلی خریدیں گے، اس کے کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ کم ہو جائے گا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تو بجلی ہم پر گر رہی ہے، کیا کریں؟ سر دیکھیں، دو تین مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ اب بھی یہ ہے میری دانش میں کہ اگر زیادہ بجلی بنے تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ زیادہ یونٹس پہ اگر تقسیم ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی گیس بھی مہنگی کرنی پڑے گی، لیکن اس سے پچھلی حکومت نے بھی وہ قدم نہیں اٹھایا گیس مہنگے کرنے کا، خاص طور پہ انڈسٹریل گیس۔ اور اب میں تو اس پہ ریکارڈ پہ ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ریٹ بڑھا دیا جائے بشمول میری اپنی فیکٹریوں کے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر کیونکہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے کہ اس سے آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ڈالر کی لنک تھی وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اب تک جو ہے وہ قرض لے کر اور سرکولر ڈیٹ بڑھا دیتے تھے۔ اب آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آزادی سے نہیں بڑھا سکتے، بلکہ جو حکومت کی جو کاسٹ ہے، جو حکومت کی قیمت ہے، اس قیمت پہ آپ بیچیں، یہ تقریباً اس قیمت پہ بیچیں۔ اب اس کے دو حل ہیں، یا تو وفاق جو ہے وہ خود سبسڈی دے دے، یعنی کہ ٹیکس جمع کر کے سبسڈی دے دے۔ اب ہمارے پاس جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ تو پورا کے پورا سود میں چلے جاتا ہے، تو حکومت کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ سبسڈی دے سکے۔ تو اب ہم کو نہ کوئی قرض دے رہا ہے، نہ ہم پچھلے 20 سالوں میں کوئی نجکاری کی طرف گئے ہیں یا کوئی ریفارم کی طرف گئے ہیں، تو اب ہم جو ہے وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ صرف عوام کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ مفتاح صاحب، یہ نگران سرکار تو یہ کہتی ہے کہ معاہدے آئی ایم ایف سے پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں اور بر وقت جو انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، مجبور ہیں ہم کریں، اور ریلیف اگر عوام کو دینا ہے تو آئی ایم ایف کو پلان دینا پڑے گا، آئی ایم ایف شاید ویلنگ نہ ہو کوئی ریلیف دینے کی صورت میں۔ تو یہ جو ماضی کی حکومتوں یعنی آپ کی پارٹی کی سرکار یا اس سے پہلے پی ٹی آئی، اس دور میں کیا گل ایسے کھلائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ آپ بھی بے بس ہیں، میں بھی بے بس ہوں؟ سر جو نگران حکومت کہتی ہے کہ یہ ماضی کی حکومتیں معاہدہ کر کے گئی ہیں اور ہمارے ہاتھ بند ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن تمام ماضی کی حکومتیں یہ کہہ چکی ہیں اور تمام کی یہ بات درست ہے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو یہ بات بھی میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ 1 سال کا ری بیسنگ نہیں لگا تھا، 2 کوارٹر کے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس نہیں لگے ہوئے تھے، اور آئی ایم ایف سے بات کرنی تھی اس وقت تو آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ تو جس طرح آپ پیچھے جاتے رہیں آپ کو یہی چیزیں ملتی رہیں گی، لیکن دراصل 20 سال سے ہم 25 سال سے مشرف صاحب کے زمانے سے بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ ہم پرائیویٹائزیشن شروع کریں گے، آئی ایس کو کی اور فیسکو کی، جو کہ بہت اچھی ڈسکوز ہیں اور بہتر طریقے سے مینیج ہیں، لیکن ہم نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی۔ آپ مثال کے طور پر 21% گیس ایس ایس جی سی کے سسٹم میں یو ایف جی ہو جاتی ہے، ان اکاؤنٹڈ فار، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اڑ جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، لیک ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اتنی گیسیں اور اتنی 18% آپ کا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس ہے، مگر آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جا رہے، 10% آپ بل نہیں جمع کر سکتے، لیکن آپ اس میں کمی نہیں لا سکتے، تو سم تھنگ ہیز ٹو گیو۔ اگر آپ بہتری بھی نہیں لانا چاہ رہے، نجکاری کی طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے، کمپٹیشن بھی نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ مفتاح صاحب، یہ شمشاد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ دہائیوں کی پالیسیاں کیسے بدل سکتے ہیں، ہمیں توقعات مینیج کرنا ہوگی۔ سیاسی حکومتیں تو وہ سب نہیں کر سکیں جو آپ جن کی نشاندہی کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں، تو کیا نگران سرکار جو چند ماہ کے لیے ہے وہ کچھ کر پائے گی یا وہ بھی بس ڈنگ ٹپاؤ ہوگا؟ دیکھیں، جو ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت شاید کر سکے گی، شاید، وہ یہ کہ یہ جب ہم نے پچھلے سال بجلی بڑھائی تھی تو اگست میں بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے تھے، بالخصوص فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت آ گئے تھے، کیونکہ مئی میں بہت مہنگی بجلی بنائی تھی اور زیادہ بجلی بنائی تھی، تو جو توقع سے بہت زیادہ خرچہ آ گیا تھا ایندھن کا، تو اس کے بل جو ہیں وہ اگست میں آتے ہیں۔ تو جب وہ اگست میں بل آئے تو لوگوں میں ایک شور و ولولہ ہوا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ بل آ گئے۔ تو اس کے بعد پھر ایک پوری رات میں اور راشد لنگریال صاحب جو ہمارے پاور سیکٹری تھے، انہوں نے بیٹھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے نیگوشیٹ کیا، اور ان کو ہم نے کہا کہ بھائی 200 یونٹ تک کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ہم کو چھوٹ دے دیں، تو انہوں نے دے دی تھی۔ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر شمشاد اگر آئی ایم ایف سے بات کرتی ہیں تو کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ جو اگست میں زیادہ بل آئے ہیں اس میں سے کچھ حصہ
حصہ جو ہے وہ ابھی لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اور جب دسمبر کے اندر بل کم آتے ہیں، دسمبر میں بل کم آتے ہیں، تو دسمبر کے اندر پھر آپ جب لوگوں کے بجلی کے بل کم ہوتے ہیں تو یہ حصہ اس وقت لے سکتے ہیں۔ مفتیٰ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تھوڑا سا سیاسی سوال آخر میں، کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہی ہے، آپ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو جب سنیں تو آپ جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہیں اور نظام میں تبدیلی کے بڑے خواہاں ہیں، کچھ آپ ایسے لیکچرز بھی، سیمینارز بھی ان کا انعقاد کرتے ہیں، تو وہ کیا متبادل نظام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انٹروڈیوس کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور کیا اس متبادل نظام کے اوپر ریاست بھی مانتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ اس ملک میں حکمرانی جو ہے وہ کمپلیٹلی ناقص ہے۔ 20 سال سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہر سال بڑھتا آ رہا ہے، اور اس سال بھی غالباً بڑھ جائے گا، اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پی آئی اے نے پچھلے سال 90 ارب روپے نقصان کیا، جس میں 2 پیسے آپ کے بھی ہیں، 1 پیسہ میرا بھی ہے، اور کیا ضرورت تھی کہ ہم پی آئی اے کی نجکاری نہیں کر سکتے اور اپنے ہر سال 90 ارب روپے 100 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز پرائیویٹائز نہیں کر سکتے؟ حکومت کا کام پولیس اسٹیشن چلانا ہے، حکومت کا کام عدالتیں چلانا ہے، وہ اگر بخوبی چلا لے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت اس قوم کے آدھے بچے جو اسکول میں جانے چاہیے وہ اسکول میں نہیں جا سکتے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ اوسطاً میتھ میں بھی فیل ہوتے ہیں اور سائنس میں بھی فیل ہوتے ہیں۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے ایز این اکانومسٹ کہ مفتیٰ صاحب اکنامک پالیسی میں پاکستان کی کیا سکھم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسی میں سکھم ہے، جس کی وجہ سے اکنامک پالیسی میں سکھم ہے۔ اگر ایک دھوبی کا بچہ جو ہے اس کو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ جا کے کہیں افسر بن جائے، اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ جا کے کہیں اچھی نوکری مل جائے، کہ وہ اس کی زندگی جو ہے وہ غربت میں ہی نکلے گی۔ تو آج جو ریسیشن آیا ہے جامی صاحب، وہ تو ریسیشن میرے اور آپ کے لیے آیا ہے۔ وہ جو غریب آدمی تھا جس کی 20,000 روپے تنخواہ تھی، وہ تو پہلے بھی زندگی اور موت کے کشمکش میں زندگی گزار رہا تھا، وہ تو پہلے بھی اس کو نہیں پتا تھی کہ تیسری روٹی کہاں سے آئے گی اس کی۔ مگر اب تو 20,000 روپے والے جو بجلی والے 10,000 لے جائیں گے اس میں سے۔ سر یہ بات آپ کی درست ہے، تو یہ تو خیر ابھی تو مفتیٰ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ جب ہم یہ بجلی کنزیوم نہیں کر پا رہے اور آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں، ان سے لے نہیں پا رہے، تو پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹیں بند ہونی چاہیے، بجلی کی کنزمپشن کم ہونی چاہیے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ سر یہ سیزنز کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں شامی صاحب، سوال آپ کا بہترین ہے۔ دیکھیں سر، گرمیوں میں پاکستان میں 30-31 ہزار میگا واٹ بجلی کی کھپت ہوتی ہے، ٹھیک، اور ہمارے پاس رسد جو ہے وہ 25-26-27 ہزار میگا واٹ کی ہوتی ہے۔ لیکن سردیوں میں جو کھپت ہوتی ہے وہ صرف 12-13 ہزار میگا واٹ کی ہوتی ہے، شاید اتنی بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ کا 2/3 جو بجلی کا مشین ہے وہ بند رکھا ہوتا ہے، یعنی گھریلو اور مصرف میں آتی ہے، یا تاجر دکانوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلاتے ہیں اس کو؟ تاجر بھی جلاتے ہیں، لیکن دیکھیں جو انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے جو بجلی لی جاتی ہے نا سر، وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ ہاں، جو گھریلو بجلی لیتے ہیں وہ ایئر کنڈیشنرز اگر گرمیوں کے ماہ میں چلاتے ہیں تو سردیوں کے جو ماہ میں نہیں چلتا، تو بجلی کی اتنی کھپت کم ہو جاتی ہے کہ 2/3 مشین بند رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا سنگل پیئر ماڈل ہے جو پاکستان میں ہے، کہ ہم نے یہ سوشلزم کرا ہوا ہے کہ ایک آدمی یعنی کہ حکومت پاکستان آپ سے خریدے گی، تو کوئی بھی بجلی نہیں لگائے گا اگر آپ اس کو گارنٹیڈ نفع نہیں دیں گے یا گارنٹیڈ کیپیسٹی پیمنٹس نہیں دیں گے۔ تو مفتیٰ صاحب، ہمارے پاز سے ایک بریک آ گئی، لیکن آپ کی موجودہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ نشاندہی تو ہم کر دیتے ہیں، ہم بھی بحیثیت صحافی اور آپ بھی ایز این ایکسپرٹ، لیکن وے فارورڈ جو ہے مستقبل کا، اس کے اوپر آپ سے خصوصی نشست ہمیں درکار ہوگی۔ وقت دیجیے گا ہمیں آنے والے دنوں میں۔ بہت شکریہ مفتیٰ اسماعیل صاحب۔